رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنی باندی کو عمدہ تہذیب سکھائی پھر آزاد کر کے نکاح کر دیا۔ نمبر 2، اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو مسلمان ہو گیا ہو۔ نمبر 3، جس نے دنیا کے آقا کے ساتھ مولائے حقیقی کی بھی اطاعت کی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زنا سے بچو، اس کے اندر 6 برائیاں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں ہیں۔ دنیا کی 3 برائیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سے روزی کی برکت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 2، زانی بھلائی سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3، عام لوگوں کی نظروں میں مبغوض اور ملعون ہو جاتا ہے۔ آخرت کی 3 برائیاں۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے اللہ کو شدید غصہ آتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، زنا کی وجہ سے آخرت میں سخت حساب لیا جائے گا۔ نمبر 3، زانی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن بستیوں میں 4 باتیں عام ہو جاتی ہیں وہ بستیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کم تولنا۔ نمبر 2، کم ناپنا۔ نمبر 3، زنا کاری۔ نمبر 4، سود خوری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو 3 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ نمبر 2، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ نمبر 3، راحت کے وقت دعا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا عیادت کرنے کا کتنا اجر ہے تو فرمایا عیادت کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ عیادت صرف اللہ کے رضا کے لیے کی جائے۔ پھر پوچھا یا اللہ جنازے میں شرکت کا کتنا ثواب ہے تو فرمایا جنازے میں شریک ہونے والا جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جو جھنڈے لیے قبر تک پھر حشر تک جائیں گے۔ پھر پوچھا یا اللہ تعالیٰ تعزیت کا کیا اجر ہے تو فرمایا تعزیت کرنے والا اس کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی بس تعزیت اخلاص سے کی گئی ہو، اخلاص کے بغیر یہ ثواب نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گھونٹ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک غصے کا دوسرا صبر کا۔ اس کو 2 قطرے نہایت محبوب ہیں، ایک جہاد میں خون کا قطرہ، دوسرا آنکھ کے آنسو جو رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے خوف سے نکلیں۔ اسی طرح اللہ پاک کو 2 قدم بہت زیادہ پسند ہیں، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھے، دوسرا وہ جو کسی کی عیادت و تعزیت کے لیے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس معمولی تکلیف پر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھو، یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعزیت کرنے والے کو مصیبت زدہ کے برابر اجر ملتا ہے اور فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اطاعت اور فرما برداری میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ نمبر 2، تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 3، گناہ چھوڑنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کا کام صرف یہ دعا کرنا ہے، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے یا اللہ کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ جس گھر میں یتیم ہو ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ہلاکت بھی، جنہوں نے یتیم کی قدر کی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ ہلاک ہوئے۔